11 دسمبر 1917 مسلمانوں کی تاریخ کا وہ سیاہ دن جب ان کا قبلہ اول بیت المقدس تقریباً 700 سال بعد ان کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ یہ صرف ایک شہر کا فال نہیں تھا، یہ ایسا تھا کہ جیسے پوری امت کے سینے میں خنجر گھونپ دیا گیا اور خون آج تک بہہ رہا ہے۔ یہی وہ مومنٹ تھا جس کے ساتھ مسلمانوں کی سب سے بڑی امپائر سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی اور زیادہ وقت نہیں گزرا، خلافت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ لیکن ایک منٹ، سلطنت تو دہائیوں سے کمزور تھی، اسے تو تنزن دی سکمن آف یورپ کہا جاتا تھا، تو پھر یہ سانحہ 1880 میں کیوں نہیں ہوا، 1890 میں کیوں نہیں ہوا یا 1900 میں کیوں نہیں ہوا؟ سلطنت کا خزانہ تب بھی خالی تھا، فوج تب بھی کمزور تھی اور برطانیہ، روس، فرانس اور سب سے بڑھ کر زیونسٹ تحریک تب بھی گدھوں کی طرح سلطنت کی لاش نوچنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ پھر وہ کون سی طاقت تھی، وہ کون سی آئرن وال تھی جس نے ان تمام سپر پاورز کو 33 سال تک روکے رکھا، مسلم امت کو، بیت المقدس کو ان سب سے بچائے رکھا؟ یہ تھے سلطنت عثمانیہ کے 34ویں بادشاہ، آخری با اختیار حکمران اور مسلمانوں کے آخری عظیم خلیفہ سلطان عبدالحمید ثانی، جن کے پاس نہ پیسہ تھا نہ ماڈرن ہتھیار، لیکن صرف اپنی ذہانت سے، اپنی ڈپلومیسی سے اور ہاں اپنے ایمان کی طاقت سے انہوں نے پوری دنیا کی سازشوں کو 33 سال تک روکے رکھا۔ یہ ایک ڈوبتے ہوئے جہاز کے آخری کپتان کی کہانی ہے، یہ اس کی کہانی ہے جس نے تنے تنہا ہر بڑی طاقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا ہماری سرزمین بکاؤ مال نہیں۔ تو آئیں آج جانتے ہیں سلطان عبدالحمید ثانی کی کہانی، اسلامی تاریخ کے آخری عظیم خلیفہ اور سب سے مس انڈرسٹوڈ ہیرو کی کہانی، صرف اور صرف زاویہ پر۔ تو ہمیں سبسکرائب لازمی کیجیے گا، فالو اور شیئر کیجیے گا، کیونکہ اس وقت ہمیں آپ کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے۔ تاریخ کھول کر دیکھ لیں۔ کچھ بادشاہ ایسے ہوتے ہیں جو تخت کے لیے پیدا ہوتے ہیں، لیکن کچھ بادشاہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں تخت خود بلاتا ہے، خصوصاً جب تخت آگ کے شعلوں میں گھرا ہوا، یعنی گیم آف تھرونز، اور وہ بھی اس طرح کہ تھرون آن فائر ہو۔ سلطان عبدالحمید ثانی کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ وہ 1842 میں پیدا ہوئے۔ والد سلطان عبدالحمید اول ایک پاورفل حکمران تھے، لیکن ان کے ڈائریکٹ جانشین نہیں تھے۔ وہ ایک شہزادے تو تھے، لیکن طبیعت شہزادوں کی طرح عیش والی نہیں تھی۔ بچپن سے ہی خاموش، محتاط اور ہر چیز کا گہرائی سے مشاہدہ کرنے والے انسان، جو محل کی سازشوں سے دور رہتے، بلکہ انہوں نے تو اپنے لیے ایک انوکھا مشغلہ بھی چن لیا تھا، وہ کارپینٹری کا کام کرتے تھے۔ جی ہاں، یہ ان کی فیوریٹ ہابی بھی تھی، جو ان کی پرسنالٹی بھی دکھاتی ہے۔ وہ جانتے تھے کہ چیزوں کو احتیاط سے کیسے جوڑتے ہیں اور کون سی چھوٹی سی غلطی پورے اسٹرکچر کو تباہ کر سکتی ہے۔ یہی وہ مہارت تھی، یہی وہ باریکی سے کام کرنے کی عادت تھی، جو آگے چل کر انہیں ٹوٹتی ہوئی سلطنت عثمانیہ کو جوڑنے میں کام آئی۔ یہ سن 1876 تھا، عثمانی تاریخ کا سب سے خونی اور خطرناک سال۔ یہ وہ وقت تھا جب محل سازشوں کا گڑھ بن چکے تھے، طاقتور وزیر خود کو سلطنت کا اصل مالک سمجھتے تھے اور بادشاہوں کو کٹ پتلیوں کی طرح نچا رہے تھے۔ بادشاہوں کی حیثیت ان کے سامنے کیا تھی؟ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ سب سے پہلے عبدالحمید کے چچا سلطان عبدالعزیز کو ایک سازش کر کے تخت سے اتارا گیا اور صرف 4 دن بعد وہ پراسرار طور پر مردہ پائے گئے، اس طرح کہ ان کی کلائیاں کٹی ہوئی تھیں۔ کہا گیا انہوں نے خودکشی کر لی، لیکن سب جانتے تھے کہ یہ خودکشی نہیں، مرڈر تھا۔ ان کے بعد عبدالحمید کے بڑے بھائی سلطان مراد پنجم کو تخت پر بٹھایا گیا، لیکن اپنے چچا کا بھیانک انجام اور محل کے اندر سازشوں کا ڈر ان کے دماغ پر اتنا سوار تھا کہ ان کا ذہنی توازن ہی بگڑ گیا۔ صرف 93 دن میں انہیں پاگل قرار دے کر تخت سے اتار دیا گیا۔ جی ہاں، یہ تخت نہیں، یہ الیکٹرک چیئر تھی،
جس پر بیٹھنے والا مارا جاتا تھا اور اگر بچ بھی جاتا تو پاگل ہو جاتا تھا۔ اس تخت پر بیٹھنے کے لیے درباری وزیروں نے ایک چال چلی، 34 سال کے اس شہزادے کو چن لیا جو زیادہ تر خاموش رہتا تھا۔ جی ہاں، عبدالحمید ثانی، جو 31 اگست 1876 کو سلطنت عثمانیہ کے 34ویں سلطان بنے۔ وزیر تو سمجھ رہے تھے کہ یہ کمزور اور خاموش نوجوان وہی کرے گا جو وہ چاہیں گے، وہ پپیٹ کی طرح ان کی انگلیوں پر ناچے گا، لیکن انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ عبدالحمید کا دماغ صرف دربار میں ہی نہیں، یورپ کے بڑے بڑے بادشاہوں سے زیادہ تیز ہے۔ پھر مسئلہ دربار کے اندر کا نہیں تھا، عبدالحمید کے قدموں میں اب کوئی امپائر نہیں تھی، بلکہ سمجھیں ایک تباہ حال ڈوبتی ہوئی ریاست تھی۔ خزانہ تقریباً خالی تھا، سلطنت قرضوں میں جکڑی ہوئی تھی، بلکہ غیر اعلانیہ طور پر اس کا دیوالیہ نکل چکا تھا۔ پھر ملک کے اندر بغاوتوں پر بغاوتیں ہو رہی تھیں۔ یونان، سربیا، بلغاریہ، بلکان ریجن میں قوم پرستی کی تحریکوں نے آگ لگا رکھی تھی۔ روس جیسے دشمن ملک انہیں پیسہ اور ہتھیار دونوں دے رہے تھے تاکہ وہ سلطنت کو کمزور کریں اور اس کے گرم پانیوں تک پہنچنے کے لیے راستوں کو ہموار کریں۔ رشین امپائر کی پوری طاقت اس وقت سلطنت عثمانیہ کے خلاف استعمال ہو رہی تھی، اور ان حالات میں جب سلطان تخت پر بیٹھے تو وزیروں نے پہلی شرط یہی رکھی کہ آئین بنائیں اور پارلیمنٹ بنائیں، یعنی اپنی طاقت کو شیئر کریں۔ دیکھنے میں تو یہ جمہوریت کی طرف پہلا قدم تھا، خوشی کی بات تھی، لیکن حقیقت میں وہ کچھ اور رہا تھا۔ 1877 میں جب روس نے سلطنت پر حملہ کیا، یہاں تک کہ روسی فوج استنبول کے بہت قریب پہنچ گئی، سمجھے ریاست کا سروائیول خطرے میں پڑ گیا تھا۔ ان حالات میں وہ پارلیمنٹ کیا کر رہی تھی؟ اس میں بیٹھے مختلف قوموں کے نمائندے ملک کو بچانے کے بجائے صرف آپس میں لڑ رہے تھے۔ کچھ تو کھلے عام اور کچھ چھپ چھپا کر روس اور برطانیہ کے لیے جاسوسی کر رہے تھے، اور سلطان عبدالحمید اس صورتحال کو اچھی طرح دیکھ رہے تھے، ایک طرف روسی فوج کو اور دوسری طرف اپنی پارلیمنٹ کو بھی۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ جمہوریت ایک ایسی لگژری ہے جسے کم از کم ہم اس وقت افورڈ نہیں کر سکتے۔ یہ زندگی اور موت کا مسئلہ تھا، جہاز ڈوب رہا تھا، اور سلطان کے خیال میں اسے بچانے کے لیے کمیٹی یا پارلیمنٹ کی نہیں، بلکہ ایک مضبوط اور طاقتور کپتان کی ضرورت تھی۔ اور پھر انہوں نے وہی کیا جس کی امید کسی کو نہیں تھی۔ 14 فروری 1878 کو سلطان نے پارلیمنٹ کو معطل کر دیا، آئین کو ایک طرف رکھا اور سارے اختیار اپنی آئرن گرپ میں لے لیے۔ کچھ لوگوں نے اسے جمہوریت کا قتل کہا، ایک ڈکٹیٹر کا عروج کہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک ایمرجنسی سچویشن تھی جس میں ایک باپ نے اپنے گھر کو ڈاکوؤں اور اندر کے غداروں سے بچانے کے لیے ایک انتہائی قدم اٹھایا۔ اگر سلطان عبدالحمید ایسا نہ کرتے تو شاید سلطنت 1878 میں ہی ختم ہو جاتی۔ ان کے ایک سٹیپ نے اندر کے غداروں کو خاموش کر دیا۔ لیکن باہر کیا کیا؟ اب سامنے یورپ کے خونخوار بھیڑیے تھے، لاکھوں کی فوجیں تھیں، جبکہ سلطنت کا خزانہ خالی تھا اور مقابلہ سپر پاور سے تھا۔ سلطان نے یہاں کیا کیا ہوگا؟ تخت پر بیٹھے ابھی کچھ مہینے ہی گزرے تھے کہ 1877 میں رشین امپائر نے عثمانی سلطنت پر ایک بار پھر حملہ کر دیا۔ سلطان کو امید تھی کہ مغرب کی طاقتیں، خصوصاً برطانیہ، ان کی مدد کو آئے گا، جیسے پہلے کرائمین وار میں آیا تھا، کیونکہ وہ بھی سلطنت کی طرح روس کو گرم پانیوں تک پہنچتے نہیں دیکھ سکتا تھا، یعنی بحیرہ روم تک ایکسس نہیں دے سکتا تھا۔ لیکن یہ نئے نویلے سلطان کی پہلی اور آخری غلطی تھی۔ سک مین آف یورپ بالکل اکیلا تھا۔ رشین فوجیں استنبول کے دروازے پر پہنچ چکی تھیں، تخت لرز رہا تھا، دارالخلافت ختم ہونے کے قریب تھا، یہاں تک کہ مارچ 1878 میں نوجوان سلطان کو معاہدہ کرنا پڑا، ایک ذلت آمیز معاہدہ، ٹریٹی آف سین اسٹیفنو۔ یورپ میں سلطنت کا 1/3 علاقہ ہاتھ سے نکل گیا۔ سربیا، رومانیہ، مونٹینیگرو سب آزاد ہو گئے، اور وہ برطانیہ جس سے امید تھی، اس نے کیا کیا؟ اس نے قبرص کی حفاظت کے نام پر اس پر قبضہ کر لیا۔ کھلی بندر بانٹ چل رہی تھی، یورپ کی ہر پاور سلطنت عثمانیہ کی لاش سے اپنا حصہ نوچنے میں لگی ہوئی تھی، اور سلطان اکیلے بے بس اپنے ہی محل میں بیٹھ کر یہ سب دیکھنے پر مجبور تھے۔ اور اسی حال میں انہوں نے فیصلہ کر لیا، اس شکست کے بعد ایک نیا سلطان پیدا ہوا،
ایک حقیقت پسند بادشاہ۔ انہوں نے جان لیا تھا کہ سلطنت کو بچانا ہے تو ڈپلومیسی کی میز پر ہی بیٹھنا ہوگا، جنگ کے میدان میں وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد سلطان نے انٹرنیشنل پولیٹکس کے میدان میں وہ سیاسی چالیں چلی کہ یورپ بھی حیران رہ گیا۔ انہوں نے ایک نئی فارن پالیسی بنائی، ایک سمپل لیکن ڈیڈلی رول کے ساتھ۔ وہ تھا ڈیوائیڈ اینڈ سروائیو، یعنی دشمنوں کو آپس میں تقسیم کرو اور یوں اپنے آپ کو بچا لو۔ لیکن کیسے؟ کیونکہ سلطان کو یہ بات اچھی طرح پتا تھی کہ یورپ کی ساری پاورز لالچی ہیں۔ دنیا بھر میں کولونیل قبضے کرنے والی یہ طاقتیں سلطنت عثمانیہ کو بھی توڑنا چاہتی ہیں، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ سلطنت کا کوئی بڑا ٹکڑا ان کے رائیول کو ملے۔ ان کے مفادات ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے اور سلطان نے اسی کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنایا۔ جب رشین امپائر بلکان پر یا باسفورس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتی تو سلطان برطانیہ کو کہتے کہ اگر روس بحیرہ روم تک آ گیا تو تمہارا انڈیا جانے والا راستہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ جب برطانیہ مصر میں اپنی گرپ مضبوط کرتا تو سلطان فرانس کو یاد دلاتے کہ اس سے افریقہ میں تمہارے انٹرسٹ کو نقصان پہنچے گا۔ انہیں اچھی طرح پتا تھا کہ وہ ان پاورز کا خود مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان سے لڑیں گے ہی نہیں بلکہ انہیں آپس میں لڑائیں گے۔ انہوں نے یورپ کو ایسی الجھن میں ڈال دیا کہ وہ عثمانی سلطنت کو گرانے کے بجائے اسے ایک دوسرے سے بچانے میں لگ گئے، اور اس پورے کھیل میں سلطان نے زندگی کی سب سے اسمارٹ موو چلی۔ انہیں اچھی طرح پتا تھا کہ برطانیہ، فرانس اور روس کی نظریں عثمانی زمینوں پر ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں جرمنی ایک نئی اور ابھرتی ہوئی انڈسٹریل پاور ہے جس کی کم از کم مڈل ایسٹ میں تو کوئی کولونیل ہسٹری نہیں، یعنی وہ سلطنت کا نیچرل الائے بن سکتا ہے۔ اور پھر سلطان عبدالحمید نے جرمنی کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر بنا لیا۔ جرمن شہنشاہ کیسر ولہلم II کو استنبول بلایا اور وہ تو اتنا انسپائر ہوا کہ خود کو 30 کروڑ مسلمانوں کا دوست قرار دے دیا۔ پھر عثمانیوں اور جرمنوں کے بیچ دوستی کا آغاز ہوا۔ سلطان نے ترک فوج کو ماڈرنائز کرنے کے لیے جرمن جنرلز کو بلایا، جرمن کمپنیز کو بڑے بڑے پروجیکٹس دیے، جس میں سب سے بڑا پروجیکٹ تھا برلن بغداد ریلوے کا۔ یہ صرف ایک ٹرین کا ٹریک نہیں، ایک بہت ہی زبردست چال تھی، کیونکہ اس ریلوے لائن نے جرمنی کو ڈائریکٹ پرشین گلف اور انڈیا کے قریب پہنچا دیا، وہ بھی اس طرح کہ جرمنی کو برطانیہ کی زمین سے یا سمندروں سے گزرنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ سب کو بائی پاس کرتا ہوا گلف تک پہنچ گیا۔ اب لندن ہی نہیں، ماسکو میں بھی افراتفری تھی۔ سلطان نے برطانیہ اور روس دونوں کو چیک میٹ کر دیا تھا، وہ بھی بغیر کوئی بڑی جنگ لڑے۔ یہ سلطان کی وہ پاور موو تھی جس کی وجہ سے یورپ کی سپر پاورز بڑے عرصے تک سلطنت عثمانیہ کے بارڈرز سے دور رہیں۔ سلطان نے خود کو ڈپلومیسی کا کنگ ثابت کر دیا، لیکن یہی ان کا واحد ہتھیار نہیں تھا۔ ان کے پاس ایک ایسا ویپن بھی تھا جو توپوں، جہازوں اور ریلوے لائنوں سے 1000 گنا زیادہ طاقتور تھا۔ ایک ایسا ہتھیار جو لندن، پیرس اور ماسکو کے ایوانوں میں خوف پھیلا رہا تھا۔ ڈپلومیسی نے یورپ کے بھیڑیوں کو کچھ دیر کے لیے تو روک دیا تھا، لیکن سلطان عبدالحمید کو اچھی طرح پتا تھا کہ سلطنت اندر سے ٹوٹ رہی ہے۔ قوم پرستی کا جو زہر ملک میں پھیل رہا ہے، جو عوام کو مسلمان نہیں بلکہ عرب، کرد اور ترک بنا رہا ہے، سب کو اپنی نسل اور اپنی زبان کی بنیاد پر ایک آئیڈینٹی چاہیے، یہ سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ تب سلطان کو ایسا گلو چاہیے تھا، ایسی طاقت چاہیے تھی جو ان تمام قوموں کو جوڑ سکے، اور وہ طاقت ایک ہی تھی، اسلام۔ سلطان عبدالحمید کے پاس ایک عہدہ ایسا تھا جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھا، وہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ کروڑوں مسلمانوں کے روحانی رہنما، خادم حرمین شریفین، بلکہ مسلمانوں کے تمام مقدس مقامات مکہ، مدینہ اور القدس سے لے کر نجف اور کربلا تک، وہ سب کے محافظ تھے۔ انہوں نے اپنی اس حیثیت کو زندہ کیا اور اسلامزم کا نعرہ لگایا، یعنی پوری اسلامک ورلڈ کے اتحاد کا نعرہ۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا میں مسلمان تو بہت تھے، لیکن زیادہ تر یورپ کے غلام تھے۔ ہندوستان میں سب سے زیادہ مسلمان رہتے تھے، کروڑوں، لیکن وہاں برطانیہ کا قبضہ تھا۔ شمالی اور مغربی افریقہ پر فرانس کا قبضہ تھا۔ سینٹرل ایشیا کے لاکھوں مسلمان رشین امپائر کی غلامی میں تھے، اور سلطان عبدالحمید کا پین اسلامزم کا نعرہ تمام کالونیل پاورز کا ڈراؤنا خواب تھا۔ انہیں نظر آ رہا تھا کہ عثمانی سلطنت ان کے غلاموں پر اختیار رکھتی ہے،
اگر خلیفہ نے ان کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے دیا تو ان کی کالونیز میں بغاوت کی ایسی آگ لگے گی کہ اسے کوئی نہیں بجھا سکے گا۔ شاید سلطان عبدالحمید کی یہی پاور تھی جس نے دہائیوں تک یورپ کو عثمانی سلطنت پر ڈائریکٹ اٹیک سے روکے رکھا۔ میں مذاق نہیں کر رہا، سلطان نے پریکٹیکلی اپنی اس پاور کو استعمال کر کے بھی دکھایا۔ انہوں نے ایک میگا پروجیکٹ حجاز ریلوے کا اعلان کیا۔ مقصد تھا دمشق سے لے کر مدینہ تک ایک ماڈرن ریلوے لائن بچھانا تاکہ کیپٹل استنبول سے لے کر مکہ تک سب آپس میں کنیکٹ ہو جائیں۔ یوں نہ صرف حج سیزن میں حاجی آسانی سے سفر کر سکیں گے بلکہ خود سلطنت کے لیے بھی اپنے مقدس ترین شہروں کا دفاع کرنا آسان ہوگا۔ یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کراچی سے پشاور تک ایک مکمل طور پر نیا ٹریک بچھایا جائے۔ اندازہ لگا لیں یہ کتنا مہنگا پروجیکٹ ہوگا۔ اس کی لاگت 4 کروڑ عثمانی لیرہ تھی جو تقریباً 570 کلو سونے کے برابر تھا، اور سلطنت کا خزانہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ مکمل طور پر خالی تھا۔ یورپ کے بینکرز سمجھے کہ اب سلطنت عثمانیہ قرضے مانگنے آئے گی، لیکن نہیں، سلطان نے شو آف پاور کرنا تھا۔ انہوں نے دنیا بھر کے مسلمانوں سے چندے کی اپیل کر دی۔ پھر جو ہوا وہ حیرت انگیز ہے۔ انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک، ہندوستان سے لے کر سینٹرل ایشیا تک پوری دنیا کے مسلمانوں نے اتنے ڈونیشنز دیے کہ یہ پروجیکٹ مکمل ہو گیا۔ حجاز ریلوے صرف ایک لائن نہیں، یہ پوری امت کے اتحاد کی علامت تھی۔ اس بات کا زندہ ثبوت تھا کہ جب بھی خلیفہ پکارے گا دنیا بھر کے مسلمان لبیک کہیں گے۔ اور پھر سن 1908 میں پہلی بار ٹرین دمشق سے چلی اور مدینہ پہنچ گئی۔ سمجھیں تاریخ ہی بدل گئی۔ اب یورپین پاورز کو اتنا اندازہ ہو چکا تھا کہ سلطان پوری مسلم ورلڈ کی سب سے پاورفل شخصیت ہے۔ انہیں اب کسی دشمن کا کوئی خوف نہیں، اور ایسے موقع پر ہمیشہ استعمال کیا جاتا ہے انسائیڈرز کو جو گھر کے اندر سے وار کریں۔ اور عثمانی سلطنت میں یہ تھے یورپ کے پڑھے لکھے نوجوان جنہیں ماڈرن بننے کا شوق تھا۔ انہیں کہا جاتا تھا ینگ ترکس۔ لیکن ان پر بات کرنے سے پہلے ہمیں اس واقعے کا ضرور ذکر کرنا چاہیے جو سلطان عبدالحمید ثانی کی اصل شخصیت کو بیان کرتا ہے۔ جب سلطان عبدالحمید سلطنت عثمانیہ کو بچانے کے لیے ہر محاذ پر کوشش کر رہے تھے، تب یورپ میں ایک نئی بڑی ہی آرگنائزڈ اور ڈیپ پاکٹس رکھنے والی تحریک پیدا ہو رہی تھی۔ نام تھا زیونزم یعنی صہیونیت، اور اس تحریک کا بانی تھا ایک آسٹرین جرنلسٹ تھیوڈر ہرزل۔ اس کا ایک ہی خواب تھا بلکہ جنون تھا کہ دنیا بھر کے یہودیوں کو اکٹھا کر کے ان کی آبائی سرزمین پر لانا اور وہاں ایک یہودی ریاست بنانا۔ اس خواب کے راستے میں ایک ہی چیز رکاوٹ تھی، وہ تھی سلطنت عثمانیہ، کیونکہ تب فلسطین پر اسی کا راج تھا۔ ہرزل کو اچھی طرح پتا تھا کہ سلطان عبدالحمید صرف ایک بادشاہ نہیں، وہ خلیفہ ہیں، خادم الحرمین شریفین ہیں، بیت المقدس اور مسجد اقصی کے محافظ ہیں۔ لیکن اسے یہ بھی پتا تھا کہ سلطان کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کا دیوالیہ نکل چکا تھا، وہ قرضوں میں جکڑی ہوئی تھی، اور یہ گولڈن چانس تھا کہ انہیں ایسی آفر دی جائے کہ وہ انکار نہ کر سکے۔ اور پھر وہ استنبول آیا، ایک دو بار نہیں کئی بار، اور بالآخر اسے سلطان سے ملنے کا موقع بھی مل گیا۔ ہرزل نے سلطان کو آفر کی کہ وہ سلطنت کا زیادہ تر قرضہ اتار دے گا، یورپ کے میڈیا پر ان کا پازیٹیو امیج لائے گا، بس بدلے میں انہیں فلسطین میں یہودیوں کو آباد کرنے کی اجازت دے دیں۔ بس کاغذ کا ایک ٹکڑا چاہیے، یہودیوں کو فلسطین میں اپنا نیشنل ہوم بنانے کی اجازت۔ بس کوئی بھی حکمران ہوتا کبھی بھی یہ آفر نہ ٹھکراتا۔ ایک چھوٹے سے علاقے کے بدلے پوری ریاست بچ رہی تھی، لیکن سلطان عبدالحمید کوئی عام بادشاہ نہیں تھے، وہ ایک سچے خلیفہ تھے۔ اچھی طرح جانتے تھے کہ ایک تو فلسطین صرف زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، پھر وہ پوری امت کی امانت ہے، یہ انبیاء کی سرزمین ہے، یہاں قبلہ اول ہے، مسجد اقصی ہے، اور اس پر سودے بازی کی تو انہیں نہ تاریخ کبھی معاف کرے گی اور نہ خدا۔ اس لیے انہوں نے وہ جواب دیا جس کی ہرزل تو کیا پورے یورپ میں کسی کو امید نہیں تھی۔ انہوں نے وہ تاریخی الفاظ کہے جنہیں سن کر آج بھی ہر مسلمان کو فخر محسوس ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا، میں فلسطین کی زمین کا 1 انچ بھی نہیں بیچ سکتا، کیونکہ یہ میرا ملک نہیں بلکہ پوری امت کا ہے۔ امت نے اسے اپنے خون پسینے سے حاصل کیا ہے، اپنے اربوں روپے اپنے پاس رکھو، کیونکہ
جب سلطنت کے ٹکڑے ہوں گے تو شاید تمہیں فلسطین ویسے ہی مفت میں مل جائے، لیکن جب تک میں زندہ ہوں فلسطین کے ٹکڑے نہیں ہونے دوں گا۔ ایسا صرف ہماری لاشوں پر ہی ہو سکتا ہے۔ یہ صرف ایک انکار نہیں تھا، ایک اعلان تھا کہ فلسطین از ناٹ فار سیل۔ سلطان کے اس انکار سے صہیونی سمجھ گئے کہ پیسے سے سلطان کو نہیں خریدا جا سکتا، اس لیے انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بدل لی اور امپیریل پاور کے ساتھ مل کر سازشوں کا آغاز کر دیا۔ سلطنت کے اندر ایک انسائیڈ جاب چل رہی تھی، ینگ ترکس نے ایک غدر مچا رکھا تھا۔ سلطان عبدالحمید نے فلسطین تو بچا لیا، لیکن وہ اس طوفان کو نہیں روک پائے جو ان کے اپنے گھر کے اندر پنپ رہا تھا۔ ینگ ترکس وہ نوجوان فوجی افسر اور دانشور جنہیں کبھی خود سلطنت نے ماڈرن تعلیم کے لیے یورپ بھیجا تھا، وہ وہاں سے سائنس تو سیکھ کر نہیں آئے، لیکن مذہب سے بیزاری اور قوم پرستی ضرور ساتھ لائے۔ انہوں نے سلطان عبدالحمید کی آئرن گرپ اور پین اسلامزم کے نظریے کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جولائی 1908 میں فوج میں ایک کامیاب بغاوت بھی کر دی۔ سلطان نے صرف اور صرف خانہ جنگی سے بچنے کے لیے ان کی ڈیمانڈز مان لی اور 30 سال بعد آئین اور پارلیمنٹ کو بحال کر دیا۔ اس کے بعد جو ہوا اس پر کاؤنٹر ریولوشن تو آنا ہی تھا۔ اپریل 1909 میں فوج کے کنزرویٹو ایلیمنٹس نے ینگ ترکس کے خلاف بغاوت کر دی۔ جو بھی ہوا اس کا سارا الزام ینگ ترکس نے سلطان عبدالحمید پر ڈال دیا۔ انہوں نے اسے اپنے لیے گولڈن چانس سمجھا کہ سلطان سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے، اور پھر وہ رات آ گئی، 27 اپریل 1909۔ ینگ ترکس کی ایکشن آرمی نے استنبول پر قبضہ کر لیا اور پارلیمنٹ کے ایک وفد کو سلطان کے پاس بھیجا گیا کہ انہیں عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے۔ وہ کہ جس نے 33 سال تک اکیلے سلطنت کی حفاظت کی تھی، اسے یورپ کے بھیڑیوں سے بچایا تھا، آج اسی کے بچے اسے غدار قرار دے کر تخت سے اتار رہے تھے۔ اور سلطان وہ جو کسی باہر والے سے نہیں ہارا، اندر کے دشمنوں سے ہار گیا۔ اپنے محل سے نکلتے ہوئے انہوں نے باغیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک تاریخی جملہ کہا، میں نے 33 سال تک اس سلطنت کی خدمت کی ہے، تم لوگ اسے 10 سال بھی نہیں چلا سکو گے۔ اور ان کی یہ پریڈکشن حرف بہ حرف سچ ثابت ہوئی۔ سلطان کے جانے کے صرف 2 سال بعد اٹلی نے افریقہ میں سلطنت عثمانیہ کے آخری صوبے لیبیا پر قبضہ کر لیا۔ استنبول میں بیٹھے یہ ینگ ترکس کچھ نہ کر سکے اور لیبیا ہمیشہ کے لیے ہاتھ سے نکل گیا۔ پھر 1912 میں بلکان وار شروع ہو گئی۔ سربیا، بلغاریہ اور یونان سب نے مل کر سلطنت پر حملہ کر دیا، اور نتیجہ ایک اور بڑی ہار۔ کچھ ہفتے لگے اور سلطنت عثمانیہ کے وہ سارے یورپی علاقے ہاتھوں سے نکل گئے جنہیں بچانے کے لیے سلطان عبدالحمید نے سالوں تک ڈپلومیسی سے کام چلایا تھا، اور جو کمی رہ گئی تھی وہ 1914 میں پوری ہو گئی۔ ینگ ترکس کی حکومت نے فرسٹ ورلڈ وار میں جرمنی کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ 4 سال کی خونی جنگ کے بعد 1918 میں یہ جنگ بھی بدترین شکست کے ساتھ ختم ہوئی۔ اس طرح کے تمام عرب علاقے ہاتھوں سے نکل گئے۔ برٹش آرمی بغداد، دمشق بلکہ بیت المقدس میں بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ حجاز ریلوے جو مسلمانوں کے اتحاد کی علامت تھی، اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا، ایسا کہ وہ آج تک بحال نہیں ہو پائی۔ اور وہ فلسطین جسے سلطان نے بلینز آف ڈالرز کے بدلے دینے سے منع کر دیا تھا، ینگ ترکس کی نااہلی کی وجہ سے برطانیہ کو مفت میں مل گیا، اور پھر اسی برطانیہ نے یہ زمین یہودیوں کو تحفے میں دے دی، اور اسی سرزمین پر بعد میں اسرائیل بنا۔ عبدالحمید کی 33 سالوں کی محنت، ڈپلومیسی، ینگ ترکس کی بیوقوفی، ناتجربہ کاری اور اندھی قوم پرستی کی وجہ سے صرف 10 سالوں میں ضائع ہو گئی۔ سلطان کی پریڈکشن مکمل طور پر سچ ثابت ہوئی، اور سلطان نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جلا وطنی کے دور میں، نظر بندی کے دور میں، 10 فروری 1918 کو انہوں نے اپنی آخری سانسیں لی۔ وہ بندہ جو کبھی آدھی دنیا کا خلیفہ تھا، ایک قیدی کی طرح دنیا سے چلا گیا، اور ان کے جانے کے بعد سلطنت کا خاتمہ ہو گیا، بلکہ خلافت کو ہی ختم کر دیا گیا، اور ایک عظیم سلطنت کی جگہ محض ایک ملک بچا، ترکی۔
وہ استنبول جہاں سے پوری دنیا کے مسلمانوں پر حکومت چلتی تھی، وہاں صرف اور صرف ترک راج رہ گیا۔ ایک عظیم امت سے محض ایک قوم پر حکمرانی کا یہ سفر عروج کا نہیں، زوال کا سفر تھا۔ اس ترکی میں ایک بہت لمبے عرصے تک سلطان عبدالحمید کا نام لینا بھی جرم تھا۔ انہیں ایک ویلن کے روپ میں پیش کیا جاتا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا، سچ کبھی چھپایا نہیں جا سکتا۔ 2017 میں ترکی کے سرکاری ٹیلی ویژن TRT پر ایک سیریز کا آغاز ہوا، نام تھا پایۂ تخت عبدالحمید۔ اس سلطان کی زندگی کی کہانی کبھی جس کا نام لینا بھی منع تھا۔ آج وہ نوجوان ترکوں کے ہیرو ہیں، بلکہ ترکوں کے ہی نہیں، ہر اس مسلمان نوجوان کے بھی ہیرو ہیں جسے ان کی کہانی کے بارے میں پتہ ہے۔ آج بھی ہم مڈل ایسٹ میں جو جنگ دیکھتے ہیں، ایک نہ ختم ہونے والا فساد دیکھتے ہیں، تو دل سے ایک ہی آواز نکلتی ہے، کاش کہ سلطان عبدالحمید کے خلاف قوم پرست نوجوان بغاوت نہ کرتے، تو شاید آج کی دنیا کا نقشہ مختلف ہوتا۔